جی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں ہم نے بات کی کراچی کے میں جب بارش ہوئی اس کے بعد پھر جب کراچی میں کچرا آیا یہ بھی بات کی، اور اب کراچی میں کچرے کو صاف کیسے کرنا ہے اس حوالے سے بات بھی کی جا رہی ہے، جو کراچی کے لوگوں کے مسائل ان کو حل کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ کراچی میں صفائی کے لیے فوج کا کردار آج کل زیر بحث ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلی پر دستخط بھی کر دیے ہیں، اور صفائی کی نگرانی پاک فوج کرے گی جبکہ FWO بھی ساتھ ہوگی۔ کراچی کی بہتری کے لیے جتنے فنڈز درکار ہیں دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں صفائی، دوسرے مرحلے میں بند نالوں کی صفائی کی جائے گی، اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ فوج نے کراچی آنے میں صوبائی حکومت پوری طرح آن بورڈ ہے۔ وزیر اعلیٰ کو دعوت دی گئی تھی لیکن وہ مصروفیات کی بنا پر نہیں آ سکے۔ صوبائی حکومت کے تعاون کے بغیر کراچی صاف نہیں ہو سکتا، کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ بورڈ اس پر آئے گی۔ میں نے آج وزیر اعلیٰ کو بھی کال کر کے آن بورڈ اس پہ آنے کی دعوت دی ہے۔ بغیر پروونشل گورنمنٹ کے چیز شاید ممکن نہ ہو، تو لہٰذا ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ اس میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کراچی کو کلین کرنے میں۔ غالباً شاید وہ کہیں بزی تھے، اپنی مصروفیات نہ بتا سکے۔ افواج پاکستان اس تمام آپریشن کو مانیٹر کرے گی، NDMA اور FWA اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی صوبائی حکومت کی وہاں ان سے مدد لی جائے گی، جہاں ضرورت ہوگی وفاقی حکومت کی وہاں ان سے مدد لی جائے گی۔ مزید کراچی کو اگنور میں نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا آپ سے اور کراچی کے لوگوں سے بات ہے۔ کوئی گورنر راج کی تیاری نہیں ہو رہی، کبھی وزیر اعظم سے میری اس بارے میں بات نہیں ہوئی کہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں۔ مزید کراچی کو اگنور نہیں ہونے دوں گا، یہ کہنا تھا گورنر سندھ عمران اسماعیل کا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور نے کراچی میں فوج کو بلانے کی خبریں غلط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ NDMA کو بلایا گیا ہے، فوج کو سندھ حکومت ہی بلائے گی۔ 35 mm بارش ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بامبے ہے، وہاں پہ بھی بارش ہوئی ہے، وہاں پہ کسی چینل نے اس قسم کی بدتمیزی نہیں پھیلائی۔ وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ انپریسیڈنٹڈ۔ اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ پانی مدرسوں کے اندر گھس رہا ہے، بچیاں ڈوب رہی ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، بدتمیزی کیا ہے؟ اس کو دکھانا۔ آپ بات سن لیں، اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ چینلوں کو چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے انسان کے، جس طرح بلاول صاحب نے کہا تھا کہ انسان بنو، انسان کے بچے بننے چاہیے اور نہیں دکھانا چاہیے۔ آپ کے چینل میں ہمت ہے، ڈیفنس کو دکھائیے نا، کیونکہ صورتحال میں میئر وسیم اختر کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل آرٹیکل 140A میں ہے، جب تک پورا نہیں ہوتا الیکشن کرانے کا فائدہ نہیں۔ کیا کہا وسیم اختر صاحب نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ کراچی کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کا سلوشن آرٹیکل 140A میں چھپا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلد سے جلد اس آرٹیکل کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کروائیں۔ چیف جسٹس صاحب سے بھی اس فورم کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ارجنسی کی اپلیکیشن بھی ایکسیپٹ ہو چکی ہے، سپریم کورٹ میں 17 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن ٹو امپلیمنٹ آرٹیکل 140A ان لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ وہ اگر انووک ہو جاتا ہے تو یہ سارے مسائل کا حل وہی ہے، پرماننٹ سلوشن 140A میں ہے۔ ایسے میں عام شہریوں کی رائے ہے کہ پاک فوج ہر مشکل گھڑی میں قوم کی امیدوں پر پورا اتری ہے، کراچی کے بھی دن بدل جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان جیسا پرائم منسٹر دیا ہے جنہوں نے فوری ایکشن لیا ہے، اور ابھی فوج بھیجنے کا جو اقدام ہے بہت اقدام ہے، سندھ گورنمنٹ سر کھا جائے گی۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اس کو ہم بڑے قابل تحسین ہے۔ یہ پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے بہت عمدہ ایکشن لیا ہے۔ ذرا سی بارش نے ثابت کر دیا کہ پورا کراچی ڈوب گیا، تو ہم نے جب کسی کو پکارا، کسی رہنما کو، تو فوج نے ہماری مدد کی۔ امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فوج نے ہر حادثات میں بڑھ چڑھ کر ہماری پاکستانی عوام کی مدد کی، اور انشاءاللہ اس میں بھی پاک فوج کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہوگی۔ اتنا بجٹ دینے کے بعد بھی یہ حکومتی ادارے جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے پاک فوج ہی یہ سارا کام کرے گی اور شہر کراچی کو صاف کرے گی۔ گورنمنٹ بالکل ہی نااہل اور ناکام ہو چکی ہے، اور اب ہم صرف اور صرف فوج کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ان کے حوالے کر دیا کہ ہماری سندھ حکومت ناکام ہو گئی۔ NDMA کو جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کراچی میں بالخصوص آئیں اور جو گندگی کے ڈھیر وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس متعلق اپنا رول ادا کریں، تو بہت اچھا اسٹیپ ہے۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق میئر کراچی اور پاک سے زمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ کراچی میں اب جو صفائی کا کام کیا جائے گا، جو وفاق کے آرڈرز ہیں، نگرانی اس کی فوج کرے گی، اور وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلی پر دستخط بھی کر دیے ہیں،
डू यू थिंक कि इससे कराची के शहरियों का बहुत बड़ा मसला जो कि गंदगी है वो उससे हल हो जाएगा? देखिए, वज़ीर आज़म की इंटेंशन पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और उनकी नीयत ठीक ही होगी। लेकिन कराची में जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सफाई की बात है तो रोज़ाना 12,000 टन गार्बेज प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, और वो तमाम कुछ आप जो अभी नालों में और तमाम सड़कों पर देख रहे हैं इलाकों में, वो साल हर साल की ये गंद बला है, और रोज़ाना ये 12,000 टन गार्बेज आता है, और उसके डिस्पोज़ करने की यहाँ पर 2 जगह लैंडफिल साइट जाम चाकरो गोवंद पास पे डिस्पोज ऑफ करते हैं। मुझे नहीं पता कि NDMA या फ़ौज की निगरानी में जो ये इदारे काम करेंगे वो कितने दिनों तक काम करेंगे। वो बैकलॉट अगर उठाते हैं, नालों की सफाई करते हैं, एक दफ़ा हो जाएगा, 2-3 महीनों में चीज़ें हो जाएंगी, बस उसके बाद रोज़ाना 12,000 टन गार्बेज प्रोड्यूस होता है। ये तो रोज़ का काम है, ये तो रोज़ाना का काम है और हर दिन का काम है। तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा की सफाई से कराची साफ़ नहीं हो जाएगा, अगले दिन फिर दोबारा गंदा हो जाएगा। तो चले, ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है मुस्तफा भाई, और ये बात हम भी अपने शो पे उठाते रहे हैं कि ये वन टाइम सोल्यूशन तो हो सकता है लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन डेफिनेटली ये है कि कराची में काम करने वाले जितने इदारे हैं वो सब के सब उस कमेटी में बैठे जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी करते हैं और मिलकर कराची के लिए कोई सोल्यूशन निकाला जाए। आपके ज़माने में भी यही मामला था और इस तरह की एक कमेटी बनाई जाती थी और उसमें सारे इदारे बैठते थे साथ में, ये काम अब क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मेरे ज़माने में बारिशों नालों की सफाई के लिए कभी कोई कमेटी नहीं बनाई गई। मेरे ज़माने में कचरा उठाने के लिए कभी कोई सुप्रीम कोर्ट ने और कोई कमेटी नहीं बनाई। अब ये रूटीन के काम थे और मेरे ज़माने में ये काम रूटीन के होते थे, और कोई फ़ंड जो है वो मुझे नहीं याद पड़ता कि सिटी गवर्नमेंट को नालों की सफाई के लिए कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या कहीं फेडरल गवर्नमेंट से कोई फ़ंड आता हो या कोई वर्ल्ड बैंक से कोई फ़ंड आता हो। ये तो आपके पास एम्प्लॉयज़ कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, मशीनें कल भी मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं, तो उसको सिर्फ यूटिलाइज़ करना होता है, तरीके से उसको काम करना होता है। पैसे 50 करोड़ रुपए क्यों मांगे जाते हैं बार बार? अगर मशीनरी मौजूद है, एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2,500 खाकरोब मौजूद हैं, तो फिर ये क्यों मंगवाए जाते हैं बार बार पैसे और ये सब कुछ? भाई आई डोंट नो कि ये कब से शुरू हुआ है कि भाई नालों की सफाई के लिए या सफाई के लिए जो कोई फ़ंड आएगी, तो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, मशीनरीज मौजूद हैं, तनख्वाहें जाती हैं, सिस्टम है सारा। वैसे कराची में टोटल अंदाज़न आपके ख्याल से खाकरोब कितने मौजूद होंगे कराची जैसे शहर में? वेल, मैं समझता हूँ कि पूरी कराची में अगर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाया जाए तो आई थिंक कि 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे। खाकरोगों की तादाद जो पेपर्स पे होगी वो 10,000 से ज़्यादा होगी, मैं समझता हूँ। और मुझे अभी करंट स्टेटस काफ़ी बड़े शहर के लिए वैसे अगर 10,000 खाकरों की तादाद हो तो ये बड़ी कम तादाद है। अच्छा मुस्तफा साहब, आपको क्या लगता है कि व्हाट्स द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर कराची? क्योंकि अभी दोबारा से बारिशों की पेशगोई कर दी गई है और अब लोग लिटरली डरने लग गए हैं बारिश से कि बारिश आएगी फिर वही गंदा पानी आएगा, हमारे घर कचरों से भर जाएगा, फिर उसकी सफाई के लिए फिर फौज को भी दरमियान में कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा। तो मतलब सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, मुझे उससे पहले थोड़ा सा मैं अपनी बात कर लूँ। मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। मेरा सिर्फ ये मुझे डर ये है कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी इन्वॉल्व हो गए और आर्मी को भी इन्वॉल्व उन्होंने कर दिया। खुदा न खासा 2-3 महीनों के बाद हम वही पोजीशन हो जाती है जिस तरह से एक वज़ीर साहब आए थे और वफाकी वज़ीर, उन्होंने भी क्लेम किया था कि वो कराची को साफ़ कर देंगे, लेकिन आपको पता है कि चंद महीनों के बाद उनकी भी नीयत पे मैं शक नहीं करता, लेकिन चंद महीनों के बाद वो नाकाम हो गए और दैट बिन प्रूवन के जी वो शहर साफ़ नहीं हुआ। तो अगर अब वज़ीर आज़म और ये इदारे भी अगर नाकाम हो जाए तो फिर कराची वाले फिर किसकी तरफ देखेंगे? इसलिए मैं चाहता हूँ ये हूँ कि वज़ीर आज़म साहब पहले तो इन्फॉर्मेशन, अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन लें कि मसाइल हैं क्या, जैसे कि डायग्नोसिस करें किसी की बात, जो लोग भी जाकर उनको बात बता रहे हैं उनको ज़रा प्रोसेस कर लें कि रियल इशू क्या और उसके ऊपर फिर फैसले करें। देखिए, अगर
صحیح انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے اور وہ اس کے بعد فیصلے کرتے چلے جائیں گے تو پھر نیچے گراؤنڈ پر اس کا رزلٹ ان کو نہیں آئے گا. یہ ایک میری ایڈوائز ہے. نمبر 2 آپ نے جو بات کی کہ سولوشن کیا ہے, سولوشن میری نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کو آپ آزاد نہ چھوڑ دیں کہ سندھ گورنمنٹ جو چاہے کرتی رہے, ہم ایک پیرلل سسٹم سے صفائی کر دیں گے اور چیزیں کر دیں گے. وزیر اعظم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف کو ساتھ بٹھائیں, لے کر آئیں یہاں پر کراچی اور دونوں واک ان کریں سی ایم ہاؤس میں, وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ کراچی پاکستان کا حصہ ہے, یہ کوئی باہر یہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے یا اسرائیل کا حصہ نہیں ہے, اور یہاں پر آپ کی اس تمام جو وے آف گورننس ہے اس کی وجہ سے پورے ملک کا ایک فائنینشیل ہب جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے, یہاں پر لوگ جو ہے بزن ہو رہے ہیں, یہاں کی تمام اکانومی تباہ برباد ہو رہی ہے. اور بڑا کروشل پوائنٹ ہے یہ, بڑا کروشل پوائنٹ ہے. اور یہ اب ہم سن رہے ہیں مطالبہ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ سیاسی شخصیات کی جانب سے بھی کہ کراچی کا انتظامی ڈھانچہ بالکل چینج کرنے کی ضرورت ہے. کوئی لوگ نئے صوبے کی بات کر رہے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میٹروپولیٹن کی طرح ڈیل کیا جائے جیسے باقی دنیا کے میٹروپولیٹن ڈیل کیے جاتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا سولوشن ہے اس کا؟ دیکھیں, پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ سسٹم از اے سولوشن, اور اس میں کوئی کسی کو تردد ہونا نہیں چاہیے. کوئی آئین چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی قانون چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ جو پروونشل گورنمنٹ کی ریجڈنس ہے. دیکھیے ہوا کیا ہے 2013 میں جب بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پروونشل گورنمنٹس کو, جب جا کر انہوں نے ہاف ہارٹیڈلی 2015 میں الیکشنز کرائے, ورنہ تو یہ سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ یہ تو الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتی ہے لوکل گورنمنٹ کی. 2010 میں ایک ٹینیور ختم ہوتا ہے, 5 سالوں کے بعد جو ہے وہ الیکشن لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. اگر ان کی نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن ایک دن ڈیلے ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور ملک خطرے میں پڑ گیا اور آئین خطرے میں پڑ گیا. یہاں آئین کی جو جمہوریت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ ہے, اس کو یہ 5 سالوں کے ڈیلے کے بعد کراتے ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پر. اور جب کرایا تو کیسے کرایا کہ اس کا تمام جوس اس کا نکال لیا. آج ملک میں ضرورت ہے, یہ پروو ہو گیا کہ 5 سالوں میں 2015 سے 2020 آپ نے تمام اداروں کو شہر کو تباہ برباد کر دیا. پاکستان سندھ کا 90% کما کر دیتا ہے, پاکستان کو 70% کما کر دیتا ہے. آپ نے اس کو 6 ڈسٹرکٹس میں تبدیل کر دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم, پیپلز پارٹی کہتی ہے سندھ کی تقسیم نامنظور, تو بھائی کراچی کی بھی تقسیم نامنظور. آپ نے کراچی کو 6 ڈیفرنٹ ایڈمنسٹریشن میں کیوں آپ نے تقسیم کر دیا ہے؟ بھائی ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی, نیچے اس کے نیچے ڈیسنٹرلائز ٹاؤن تھے, 18 ٹاؤنز تھے. آپ کو اگر زیادہ ضرورت تھی آپ 20 بنا لیتے ٹاؤنز, آپ 22 بنا لیتے, لیکن آپ نے ایک ڈسٹرکٹ کو جو کہ ایک سینٹیٹی اس طرح کے آپ کریں کہ میئر لندن میں جا کر آپ 6 ڈسٹرکٹ بنا دیں لندن کے, اور آپ کے صرف زونز بھی نہ بنائیں بلکہ آپ پاورز بھی نیچے جو ہے وہ ان ڈسٹرکٹس کو دے دیں. تو یہ تو پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی والی بات ہے, یہ کراچی کو تقسیم کرنے کی بات ہے. اب مصطفیٰ یہاں پہ ایک اور بھی کروشل پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہم بھی ریز کرتے رہے ہیں, لیکن ایک اور بڑا کروشل پوائنٹ ہے کہ کراچی کے اندر بہت سارا انتظامی علاقہ ایسا ہے جو کہ وفاقی اداروں کے ماتحت آتا ہے. پی آئی اے کی زمین ہے, ریلوے کی زمین ہے, کے پی ٹی کی زمین ہے, کینٹونمنٹس کی زمین ہے. اس حوالے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں صحیح لیکن اعتراض اٹھایا جاتا رہا ہے. جو ماڈل آپ پیش کر رہے ہیں اس میں اس لینڈ کا کیا ہوگا؟ یہ سارا علاقہ کس کے زیر بندوبست آنا چاہیے, ناظم کے یا وفاق کے؟ دیکھیے 2000 بالکل ہر چیز میئر کے الیکٹڈ میئر کے انڈر میں آنا چاہیے. ایز فار ایز میونسپل سروسز آر کنسرن دیر ہیز ٹو بی ون باس اینڈ دیٹ ون باس شوڈ بی الیکٹڈ میئر آف دی سٹی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے میرا 1000 اختلاف ہے اس میئر سے, اس کی کرپشن سے, اس کی نااہلیوں سے, لیکن اس آفس سے میرا اختلاف نہیں ہے. وہ جو میئر کا آفس ہے وہ آفس ہے شہر والوں کا آفس ہے. میئر آتے جاتے رہیں گے, وہ آفس سسٹم وہیں رہے گا. تو اور یہ بات میں آپ کو 2007 کی میں بات بتاؤں, اسی یہ جو ڈفرنٹ ملٹیپل ایجنسیز کنٹرول ہے شہر میں, اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ گئے اور ہم نے سپریم کورٹ میں 2007-8 میں یہ کیس جیتا ہے. یہ کیس ہمارے پاس, یہ تو نااہل لوکل گورنمنٹ انہوں نے اس کیس کو اٹھایا نہیں. پھر 2015 تک کینٹونمنٹ بورڈز والے اس کے اوپر اس کی اپیل پہ گئے اور وہ اپیل بھی خارج ہو گئی. اور آج 4 ججز نے اس وقت سپریم کورٹ نے کہ جج نے اور 4 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایز فار ایز میونسپل سروسز آر کنسرن دیر ہیز ٹو بی ون باس. آپ کی لینڈ اونرشپ انہی کی رہے گی, ڈی ایچ اے کی لینڈ ڈی ایچ اے کی رہے گی, کینٹونمنٹ بورڈز کی لینڈ کینٹونمنٹ بورڈز کی رہے گی, لیکن اس کی جو میونسپل سروسز ہیں وہ ساری جو ہے وہ ایک الیکٹڈ میئر کے اور اس کے سسٹم کے تحت ہوگی, اس لیے کہ پانی اس کے پاس ہے.
इलेक्टेड मेयर के पास होनी चाहिए और वो बाइख्तियार भी होना चाहिए कि वो बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर सके। बहुत शुक्रिया जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद। बड़ी अफसोस की बात है कि जब कराची फल दे रहा होता है तो सब वो फल लेने के लिए आ जाते हैं, सब कहते हैं कराची हमारा है। लेकिन जब कराची किसी मुश्किल में होता है, स्पेसिफिकली हमने जो 2 दिन की बारिशों में देखा और अब आगे दोबारा से, जैसे महकमे मौसमियात ने बोल दिया कि आगे तेज बारिश होंगी कराची में, मैं आपसे पूछूंगी आगे जाके 7 और 8 तारीख का स्पेल है, ये अब तक का सबसे बड़ा स्पेल आने वाला है जो 7 और 8 तारीख को आएगा, और वो अल्लाह खैर करे कि कराची में उस हवाले से ज़रा खैर खैरियत है। काफ़ी बड़ा इवन द आइडिया, मतलब ये सोच के ना कि जी बारिश होने वाली है, ये हॉन्ट करने लग गया है, क्योंकि जो कराची की सूरत हाल है आपके सामने है, और कराची का सबसे बड़ा जो लोगों का मसला है वो ये कि कचरा जो है अभी भी लोगों के घरों के अंदर मौजूद है, ये साफ नहीं हो रहा, ताफुन उठ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। आपने जैसे कराची का नक्शा खींचा ना कि जब फल देने पे आता है तो वो मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक और शेर याद आ जाता है इसके कि बाग दे तेरे राखी कर कर मैं सारी उम्र गुजारी, जदों फल पकनते आया वो ले गए होर व्यापारी। जब फल पकने पे आता है तो वो दूसरे व्यापारी उठा के ले जाते हैं, लेकिन जो बाग की राखी कर रखवाली कर रहे होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं जनाब।